فیصد یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم تقریباً ہر روز سنتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آج ہم فیصد کے پیچھے چھپے اصل تصور کو جانیں گے، ایک ایسے طریقے سے جو شاید ہمیں اسکول میں کبھی نہیں سکھایا گیا۔ تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی حیران کن بات ہے نا؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ریاضی میں ڈگری رکھنے والے کو فیصد کا سب کچھ پتا ہوگا، لیکن یہ جملہ ایک بہت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت سے لوگ، یہاں تک کہ پڑھے لکھے بھی، فارمولے تو جانتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا اصل تصور نہیں سمجھتے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہے؟ اس تجزیے میں ہم اسی معمے کو حل کریں گے اور اس الجھن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ فیصد کو سمجھنے کا راز کسی پیچیدہ فارمولے میں نہیں، بلکہ خود اس لفظ کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ چلیں اس لفظ کو ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں۔ فیصد یا پرسنٹ دو حصوں سے بنا ہے۔ پہلا ہے پر یعنی فی، جس کا مطلب ہے ہر ایک میں سے، اور دوسرا ہے سینٹ یعنی صد، جس کا مطلب ہے 100۔ بس اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی پیچیدہ ریاضی نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی فیصد کہے تو دماغ میں بس ایک ہی جملہ آنا چاہیے، ہر 100 میں سے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ ہی وہ بنیاد ہے جو ہمیں فارمولے رٹنے سے بچا کر اصل سمجھ کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، تو اس آسان سی تعریف کو ہم عملی طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ دراصل ہمارے سوچنے کا انداز بدلنے کے بارے میں ہے۔ یہ ہے اصل جادو۔ سارے فارمولے ایک طرف رکھ دیں، بس یہ تصور کریں کہ کوئی بھی کل رقم ہے، اسے 100 برابر ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک ٹکڑا ایک فیصد کے برابر ہے۔ یہ حساب سے زیادہ ایک ذہنی تصویر بنانے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس نئے طریقے کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ یہ فیصد کا ایک عام سا سوال ہے جسے اکثر لوگ کیلکولیٹر پر حل کرتے ہیں، لیکن ہم اسے اپنے 100 حصوں والے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فارمولے کو تو بھول ہی جائیں، ذرا ایسے سوچیں کہ 1000 کا مطلب ہے 100 کے 10 نوٹ، ٹھیک؟ اب فیصد کا مطلب کیا تھا؟ ہر 100 میں سے، تو ہم ہر 100 کے نوٹ میں سے 20 نکال لیں گے۔ جب 10 نوٹوں میں سے 20 نکالیں گے تو کتنا بنے گا؟ سیدھا سا جواب ہے 200۔ دیکھیں، کیلکولیٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ طریقہ صرف نمبروں پر کام نہیں کرتا، یہ کسی بھی ایسی چیز پر کام کرتا ہے جسے تقسیم کیا جا سکے، چاہے وہ کوئی ٹھوس حقیقی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عملی مسئلہ ہے۔ یہاں نمبر تھوڑے سے پیچیدہ لگ رہے ہیں، فارمولے کے ساتھ شاید ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑے، لیکن ہمارے تصوراتی طریقے سے پہلا قدم ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ یہاں بھی وہی بنیادی اصول ہے، کوئی بھی کل مقدار ہو اسے لیں اور ذہن میں اسے 100 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ تو جب ہم 200 کلو گرام کو 100 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ہر حصہ 2 کلو گرام کا بنتا ہے۔ یہی ہمارا 1% ہے۔ اور جیسے ہی 1% کی قیمت پتہ چلی، سارا سوال ہی حل ہو گیا۔ ہمیں چاہیے 15%، یعنی 15 حصے۔ اگر ایک حصہ 2 کلو کا ہے تو 15 حصے کتنے کے ہوئے؟ ظاہر ہے 15 کو 2 سے ضرب دیں گے اور جواب ہے 30 کلو گرام۔ کتنا آسان ہے؟ تو یہ طریقہ آسان تو ہے، لیکن کیا یہ تیز بھی ہے؟ چلیں ایک حقیقی منظر نامے میں رٹے والے طریقے کا مقابلہ تصوراتی سمجھ سے کرتے ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اصل زندگی میں کتابی علم سے زیادہ وہ سمجھ کام آتی ہے جو تصور پر مبنی ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر یہ کیسے کام کرتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی کو 5 لاکھ کی فروخت پر 2% کمیشن کا فوری حساب لگانا ہے۔ کیا اس کے لیے کیلکولیٹر نکالنا پڑے گا یا یہ ذہن میں ہی حل ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، جو رٹے والا طریقہ ہے وہ پہلے فارمولے کے بارے میں سوچے گا۔ 5 لاکھ کو 2 سے ضرب دو، پھر 100 سے تقسیم کرو، اس میں وقت لگے گا۔ لیکن جس کا تصور صاف ہے وہ ذہن میں ہی حساب لگائے گا۔ اچھا، 1 لاکھ کا 1% ہوتا ہے 1000، تو 2% ہوئے 2000۔ بات ہو رہی ہے 5 لاکھ کی، تو 2000 کو 5 سے ضرب دے دو، جواب آیا 10,000۔ ہو گیا چند سیکنڈ میں۔ تو اس سب سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ صرف ریاضی کا سبق نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہے۔ تو آخر میں ہم نے کیا سمجھا؟ پہلی بات، فیصد کا مطلب ہے 100 میں سے حصے، بس۔ دوسری بات، کسی بھی چیز کا 1% نکالنا ہو تو اسے ذہن میں 100 حصوں میں بانٹ دیں۔
یہ طریقہ نہ صرف آسان ہے بلکہ فارمولوں سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اصل طاقت رٹا لگانے میں نہیں بلکہ چیزوں کو گہرائی میں سمجھنے میں ہے۔ اور یہیں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تعلیم کا مقصد صرف طریقے رٹوانا ہے یا ایک ایسی گہری سمجھ پیدا کرنا ہے جو ہر جگہ کام آئے؟ شاید فیصد کا یہ چھوٹا سا سبق ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل طاقت فارمولوں میں نہیں بلکہ تصورات کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔ اس تجزیے میں ساتھ دینے کا شکریہ۔